شہزادے نے فوراً حملے کی نادانی نہیں کی بلکہ باپ کو اطلاع دی کہ دشمن کا لشکر بے شمار ہے جو قلعہ سے ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے، اب کیا حکم ہے؟ حیدر علی اس مراسلے کے جواب میں خود کمک لے کر پہنچ گئے، پھر شہزادے کو قلعہ پر حملے کا حکم دیا۔ شہزادے نے ایسا طوفانی حملہ کیا کہ انگریزوں کو قلعہ چھوڑ کر جازوں میں پناہ لینی پڑی۔ شہزادے نے دشمن کو ساحل پر بھی نہ ٹھہرنے دیا اور آخرکار انگریز اپنے بحری جہاز لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انگریزوں کے ساتھ اس پہلی جنگ میں مراٹھے اور نظام دکن انگریزوں کے حریف تھے اور دونوں نے میسور کے خلاف جگہ جگہ محاذ کھول رکھے تھے۔ حیدر علی نے اس وقت شہزادہ ٹیپو کو ایک لشکر دے کر مدراس پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ شہزادے نے مدراس پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ انگریز سراسیمہ ہو گئے اور انہیں حیدر علی کی شرائط پر معاہدہ کرنا پڑا۔ اسی سال نوجوان شہزادے نے بحیثیت سپہ سالار کے کڑپا، کرنول، بلاری، اناگندی اور داڑاوڑ پر لشکر کشی کی اور ان تمام مارکوں میں نصرت و فتح بندی نے اس کے قدم چومے۔ شہزادہ ٹیپو کے ہر مارکہ اور کام میں حیرت اور استعجاب کا ایک پہلو نظر آتا تھا، یہاں تک کہ اس کی شادی بھی ایک حیرت انگیز واقعہ بن گئی۔ جب حیدر علی خان کو لڑائیوں سے کچھ فرصت ملی تو انہوں نے شہزادہ ٹیپو اور خاندان کے دوسرے شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیوں کی طرف توجہ دی۔ دوسرے شہزادوں اور شہزادیوں کے معاملات تو خوش اسلوبی سے طے ہو گئے، مگر شہزادہ ٹیپو کی شادی میں ایک زبردست رگنا پیدا ہو گیا۔ حیدر علی جس جگہ شہزادہ ٹیپو کی شادی کرنا چاہتے تھے وہاں ان کے خاندان والے اور ایک خاص کر ان کی بیوی فاطمہ بیگم رضامند نہیں تھی۔ فاطمہ بیگم اور دیگر خواتین محل نے شہزادے کے لیے خاندان ہی کی ایک لڑکی رقیہ بانو بنت لالا میاں ہمشیرہ برہان الدین کو پسند کر لیا تھا، جبکہ باپ بہادر نے اپنی بہو کے لیے امام صاحب بخشی نائتا کی بیٹی کو منتخب کیا تھا۔ اس معاملے پر میاں بیوی میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ آخرکار اس کا حل والدہ حیدر علی خان کی والدہ محترمہ مجیدہ بیگم نے پیش کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہزادے کی شادی ان دونوں لڑکیوں سے کی جائے جنہیں حیدر علی اور فاطمہ بیگم نے الگ الگ پسند کیا ہے۔ اس طرح ایک ہی رات میں شہزادے کی بارات دو بار چڑھی، ایک بار بارات امام صاحب کے گھر گئی اور دوسری بار بارات لالا میاں کے دولت کدے پر پہنچی۔ دونوں لڑکیوں کا شہزادے کے عقد اور دلہن بیاہ کر شاہی محل میں آ گئی۔ نواب بہادر علی خان ابھی ان شادیوں سے بامشکل فارغ ہوئے تھے کہ انہیں مراٹھوں، نظام دکن اور انگریزوں سے کئی جنگوں میں الجھنا پڑ گیا۔ ان تمام جنگوں میں نوعمر شہزادہ ٹیپو ان کے ہم مرکاب تھا۔ پہلے قلعہ گتی فتح ہوا، پھر قلعہ چتل، درگ، علاقہ کڑپا اور کنجی کوٹہ سلطنت خداداد میسور میں شامل ہو گئے۔ میسور کی دوسری جنگ وہ آخری جنگ تھی جس میں شہزادے نے اپنے باپ کے سائے میں جوہر شمشیر دکھائے۔ اس جنگ میں حیدر علی کو انگریزوں کے دو بڑے جنرلوں کرتل بیلی اور جنرل کوٹ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ حیدری لشکر نے کرنل بیلی کو جو شکست دی اس میں شہزادے ٹیپو کی بہادری اور کارگزاری کو سب سے زیادہ دخل تھا۔ انگریزوں کا دوسرا جنرل سر آئز کوٹ انتہائی تجربہ کار جنرل تھا، اس نے ایک بار حیدری فوج کو شکست بھی دی تھی، مگر جس وقت میمور بندر پر لڑائی ہو رہی تھی تو حیدر علی خان نے اپنی فوجوں کی کمان شہزادہ ٹیپو کے سپرد کر دی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہزادہ کس درجے فنون جنگ میں ماہر ہو گیا تھا۔ ابھی میسور کی دوسری جنگ ختم نہ ہوئی تھی کہ شہزادے کا عظیم باپ نواب حیدر علی خان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حیدر علی خان کی موت اچانک نہیں ہوئی تھی، پچھلے 6-7 سے وہ سرطان کے موضوع مرض میں مبتلا تھے۔ ہر سال ان کی پیٹھ پر سرطان کا زہریلا پھوڑا نکلتا تھا جس کا زہر نشتر رانی کے ذریعے نکال دیا جاتا تھا اور نواب بہادر آرام کرنے کے بجائے پھر گھوڑے کی پشت پر نظر آتے۔ یوں موت دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھتی رہی۔ 1782 کے آخری دنوں میں وہ بے حد کمزور ہو گئے تھے مگر آرام کے نام سے بھاگتے تھے۔ آخر موتبان اور مخلصان سلطنت خداداد نے زبان کھولی، شاہ ہماری جانیں آپ پر نثار، اگر مناسب ہو تو شہزادے ٹیپو کو بلوا لیجئے اور کاروبار سلطنت ان کے حوالے کر کے مکمل صحت یابی تک آرام فرمائیے۔ مصاحبین ایسی درخواستیں کئی بار پیش کر چکے تھے اور وہ رد ہو چکی تھی، لیکن اس بار نواب بہادر جانساروں کی بات ٹال نہ سکے اور انہوں نے شہزادے کو لکھا، نور چشم راحت جانے پدر، در صورت کہ تمہیں اس نوا کے مفسدوں کی تادیب سے قرار واقعی اطمینان حاصل ہو تو چشم پدر کو
اپنے دیدار راحت آثار سے جلد روشن اور منور کرو، اور اگر کچھ کمک یا فوج کی احتیاج ہو تو اس کا حال گزارش کرو۔ ڈاکٹر درانی نے اپنی کتاب میں حیدر علی خان کا خط بنام شہزادہ ٹیپو پوری تفصیل سے درج کیا ہے، کیونکہ اس خط سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نواب بہادر نے اس خط کے ذریعے امرا اور مصاحبین کے اصرار پر شہزادے کو تمام اختیارات سونپ دیے تھے۔ اگر تم اس علاقے کی تادیب سے مطمئن ہو چکے ہو تو چشم پدر کو اپنے دیدار راحت آثار سے روشن اور منور کرو۔ اس سے پہلے پورے معاملات کا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ مزید فوج کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو اپنی مدد کے لیے اور فوج بلوا لو، ہم تمہیں امور سلطنت کا مختار بناتے ہیں، اس لیے ایک پل کے لیے بھی سرکاری کاموں میں تجاہل و تحفظ نہ برتو۔ جب شہزادے کو حیدر علی خان کا یہ خط ملا تو وہ بالا گھاٹ میں انگریزوں کے مقابلہ پر خم ٹونکے کھڑا تھا۔ انگریز لشکر کے سالار ہمبر سٹن اور کرنل روزلنگ تھے۔ دشمن بالا گھاٹ پر قابض تھا۔ 20 نومبر 1782 کو شہزادے نے ہمبر سٹن پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح پسپا ہوتے ہوتے وہ دریائے پونانی کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ہمبر سٹن نے ایک جنگی چال چلی اور شہزادہ ٹیپو کی فوجوں کو گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت شہزادہ ٹیپو کے ساتھ فرانسیسی سردار موسیو لال بھی تھا۔ ان دونوں نے کوشش کر کے دشمن کا گھیرا توڑا۔ پھر شہزادہ باپ سے ملنے کے لیے تیار ہوا۔ اسی دوران اسے باپ کا خط ملا اور 12 دسمبر کو وہ اپنا لشکر لے کر میسور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حیدری لشکر نے ارکاٹ کا قلعہ فتح کر لیا تو والا جاں محمد علی کے تمام امراء اور اراکین ریاست گرفتار کر کے حیدر علی کے حضور پیش کیے گئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں اچنا پنڈت، ارشد بیگ خان، چشتی یار خان، سید حمید خان نائٹر اور میر صادق علی والا شامل تھے۔ ان لوگوں نے حیدر علی سے معافی کی درخواست کی اور سلطنت میسور کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ حیدر علی نے ان امراء کو نہیں معاف کیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ والا جا کے ان امراء میں میر صادق سب سے زیادہ چلاک، مکار، چرب زبان اور کینہ پرور تھا۔ میر صادق دراصل نظام دکن کے درباری امیر میر عالم کا بھائی تھا، مگر یہ راز آخر وقت تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ میر صادق نے حیدر علی پر ایسا روغن کاز ملا کہ وہ بھی فریب کھا گئے اور انہوں نے اس منافق کو افسر محصولات بنا دیا۔ حیدر علی کے انتقال کی خبر پوشیدہ رکھا گیا، مگر یہ خبر شہزادہ ٹیپو کو ملنے سے پہلے سرنگا پٹم پہنچ گئی اور وہاں موجود اراکین سلطنت نے شہزادہ ٹیپو کے چھوٹے بھائی کریم صاحب کو تخت نشین کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ قدم مصلحتاً اٹھایا گیا تھا، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ شہزادہ ٹیپو کے بجائے شہزادہ کریم صاحب کو تخت نشین کرانے میں ارکاٹ کے نائب ہونے والے امراء، جن میں پیش میر صادق تھا، کا یہ منصوبہ کار فرما تھا کہ ان کے خیال میں شہزادہ ٹیپو پر قابو پانا مشکل تھا، جبکہ شہزادہ کریم صاحب ایک کمزور طبیعت کا جوان تھا جس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا۔ میسور کے اندرونی حالات اتنے خوفناک نہیں تھے جتنا شہزادہ ٹیپو وہاں سے دور بیٹھا بنگلور میں محسوس کر رہا تھا، تاہم کچھ خطرات ضرور تھے۔ سرنگا پٹم میں اس کے چھوٹے بھائی کریم صاحب کو تخت نشین کیا جا چکا تھا۔ یہ خوفناک نہیں تو خطرناک بات ضرور تھی۔ دوسرا خطرہ جو زیادہ نمایاں معلوم ہوتا تھا وہ راجہ میسور کی بغاوت کا امکان تھا، جس کا بیج انگریز بوتے چلے آ رہے تھے۔ میسور کا قاضی راجہ کرشن راج دوم 1766 میں انجانی ہو گیا۔ اس کی جگہ نواب مرحوم نے اس کے بیٹے نندراج کو گدی نشین کیا۔ وہ بھی 1770 میں مر گیا تو اس کے چھوٹے بیٹے چامراج کو راجہ بنایا گیا، مگر 6 سال بعد وہ بھی چل بسا۔ ان حالات میں نواب مرحوم اگر چاہتے تو شہزادہ ٹیپو کو بڑی آسانی سے گدی نشین کر کے اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا اور انہوں نے اسی خاندان کے ایک لڑکے کو خاصا چمراج کا نام دے کر راج گدی پر بٹھا دیا، جو ایک طویل عرصے تک گدی نشین رہا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواب بہادر نے میسور میں قاضی راجاؤں کا سلسلہ برقرار رکھ کے اپنی آستین میں سانپ پال رکھے تھے۔ جب ایک مرتا تو فوراً دوسرے کو راجہ بنا دیتے۔
اور یوں مفت میں راجہ بننے والے اور راج محل کی رانیاں ہمیشہ سلطنت خداداد میسور کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوشاں رہتے۔ ان کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ حیدر علی کو معزول کر کے میسور کے ہندو راجہ کو تخت نشین کیا جائے۔ نواب بہادر کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی ایک زبردست سازش ہوئی تھی جسے مائدہ رانا کا نام دیا گیا۔ اس سازش کا مختصر حال اسی طرح سے ہے۔ نواب حیدر علی خان نے راجہ میسور سے ملکی اور حکومتی اختیارات لے کر اسے محض ناکام راجہ بنا دیا تھا، جسے صرف مذہبی رسومات ادا کرنے اور بعض ہندو تہواروں پر نظریں وصول کرنے کے لیے دربار لگانے کی اجازت تھی۔ نواب مرحوم کی رواداری کی یہ انتہا تھی کہ جب کسی تہوار پر راجہ دربار سے جاتا تو اس کے تمام اخراجات خزانہ حیدری سے ادا کیے جاتے تھے۔ راجہ کو اگرچہ اخراجات کے لیے ایک باری رقم وظیفے کے طور پر ادا کی جاتی تھی، لیکن ایسے درباریوں پر راجہ اس قدر رقم خرچ کرواتا جو اس کے سالانہ وظیفے سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ہندو مذہب میں آئے دن تہوار ہوا کرتے ہیں اور ہر ماہ ایک بڑا تہوار ضرور ہوتا ہے، چنانچہ راجہ سال میں کم از کم 4 تہوار پر دربار لگانے کی درخواست ضرور کرتا اور نواب بہادر کو اس کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے تھے۔ اگر سوال صرف کثیر رقم کا خرچ کا ہوتا تو بھی اسے برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسے دربار میں سلطنت میسور کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے بڑے بڑے ہندو پنڈت پوجا پاٹ کے نام پر بلائے جاتے، جو درپردار راج محل میں خفیہ اجلاس کرتے جن میں نواب بہادر کو معزول کرنے کے طریقے سوچے جاتے۔ سب سے زیادہ لطف کی بات یہ تھی کہ ان درباروں میں جن کے پس پردہ نواب بہادر کے خلاف سازشیں تیار ہوتی تھیں، ان میں اکثر نواب حیدر علی اپنے تمام اراکین سلطنت کے ساتھ بنفس نفیس شرکت کرتے اور ایک عام آدمی کی طرح راجہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے اور اسے نظر پیش کرتے۔ لیکن یہ سانپ اور سپولیے جنہیں نواب بہادر دودھ پلا پلا کر زندہ رکھے ہوئے تھے، نواب کو ہر دم ڈسنے کے لیے آمادہ رہتے۔ اسی طرح ایک تہوار پر راج محل کی رانیوں سری رگناتھ کے مندر کے بڑے پجاری اور بیلور کے گنگا سیوا مندر کے پیشوا نے نواب بہادر کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی۔ اس سازش کا سرانہ راج محل کی بڑی رانی کا گماشتہ ترمل راؤ تھا۔ ان سازشوں کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی سازشیں ہو چکی ہیں جو سب عین موقع پر بے نقاب ہو گئی تھی اور ان میں حصہ لینے والوں کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا تھا۔ اس لیے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس مرتبہ وہ اپنی سازش میں حیدر علی کے سب سے بڑے دشمن یعنی انگریز کو بھی شریک کریں گے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ ترمل راؤ بیس بدل کے مدراس جائے گا اور وہاں انگریزوں کی حمایت اور سازش کی تفصیلات طے کرے گا۔ ترمل راؤ کسی زمانے میں پونا میں رہ چکا تھا اور اس کے مرہٹہ سرداروں سے بھی تعلقات تھے، بس ترمل راؤ مسلمان کا بیس بدل کر راج محل سے نکلا اور سیدھا مدراس پہنچا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کی مکمل بائیوگرافی کی یہ دوسری ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔